سلطان نور الدین زنگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 چہرے دکھائے اور کہا کہ یہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو بار بار نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی پاک نے یہی فرمایا، اور یہ جو شخص ہیں ان کے چہرے بھی نبی پاک نے دکھائے۔ تو اس ٹائم کفار کی سازش تھی، عیسائیوں نے سازش کی بہت بڑی ایک مسلمانوں کے خلاف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک سے نبی پاک کے جسد مبارک کو چرا کر لے جائیں گے۔ تو انہوں نے جب یہ سازش کی تو نور الدین زنگی کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے فوراً کیا کیا کہ اپنا سامان باندھا اور اپنے ساتھ بہت زیادہ تحفے تحائف لیے اور اپنے ساتھ اپنے جانشینوں کو تیار کیا اور اپنا قافلہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھتے ہوئے جاتے رہے۔ تو مدینہ پاک میں جب پہنچے تو انہوں نے وہاں کے حکمرانوں سے اور وزراء سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتیں کرنے کے بعد مدینہ پاک کا باغور پورے شہر کا جائزہ لیا، ہر انسان کو دیکھا۔ تو وہ جو 2 اشخاص تھے وہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، ان کی شکلیں یعنی انہوں نے بالکل ایسی بنائی ہوئی تھی جیسے مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کو اذکار بھی سکھائے ہوئے تھے۔ تو وہ کیا کرتے کہ دن بھر لوگوں میں تحائف بانٹتے، ذکر و اذکار کرتے، اور رات کو وہ اپنے مشن میں لگ جاتے۔ ایک سرنگ انہوں نے کھودی ہوئی تھی، مدینہ پاک کے پاس ہی انہوں نے گھر لیا ہوا تھا۔ تو نور الدین زنگی نے کو ذہن میں چہرے یاد تھے تو اس نے باغور مشاہدہ کیا تو اسے وہ چہرے نظر بالکل بھی نہیں آئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ مدینہ پاک میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہر عام و خاص شخص کو ان کی طرف سے سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے خاص دعوت عام ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دی، نبی پاک پر درود و سلام پڑھا، اس کے بعد پھر وزراء سے ملاقات کی، ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد انہوں نے پھر اعلان کیا کہ ہر عام و خاص شخص اس سلطان نور الدین زنگی کی اس میں دعوت میں شامل ہو۔ لیکن ہر بندہ آیا لیکن وہ 2 چہرے سلطان کو نظر نہ آئے۔ تو سلطان نے پھر لوگوں سے پوچھا کیا کوئی دعوت کے بغیر رہ تو نہیں گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی تو نہیں رہ گیا۔ لیکن پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ جو اس دعوت میں نہیں آئے ہوئے تھے۔ تو سلطان کو فوراً شک گزرا اور کہا کہ مجھے ان لوگوں کے پاس جانا ہے، مجھے ان لوگوں سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہ لوگ دونوں جب آئے نا سلطان کے سامنے تو فوراً سلطان نے ان کے مکروہ چہرے دونوں کے پہچان لیا اور ان سے پھر بات چیت کرنا سٹارٹ کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے سخی ہیں، ان کو سلطان کے تحائف کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بانٹتے پھرتے ہیں، یہ تو بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے مدینہ پاک کے پاس ہی انہوں نے ایک گھر لیا ہوا تھا اپنا، اور وہ کیا کرتے دن بھر عبادت میں مشغول رہتے، لوگوں میں تحفے تحائف تقسیم کرتے، اور جیسے ہی رات ہوتی اپنے گھر کے اندر ہی انہوں نے ایک سرنگ کھودی جو سیدھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی طرف جاتی تھی۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا مبارک نظر آ گیا تھا۔ وہ کیا کرتے دن بھر عبادت کرتے، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے، رات کو وہ سرنگ کھودتے، اور وہ رات کو وہ مٹی بوریوں میں یا جس طرح بھی وہ بھر کر اپنے اوپر لاد کر وہ جا کر تو رات کو جنت البقیع قبرستان میں جا کر قبروں کے اوپر ڈال کے آ جاتے۔ تو رات کو وہ یہ مکروہ کام کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو پہچان لیا جب ان سے ملاقات کی، تو اس کے بعد کہا کہ میں تمہارے گھر جانا چاہتا ہوں۔ ان کے گھر کا بغور جائزہ لیا تو فوراً جا کر سلطان نور الدین زنگی کو ایک سرسراہٹ محسوس ہوئی جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے جائے نماز کے نیچے، دری کے نیچے۔ تب دیکھا وہاں پر پھٹا تھا، جب پھٹے کو اٹھایا تو وہاں پر نیچے سرنگ تھی جو ڈائریکٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی طرف جاتی تھی۔ تو فوراً نور الدین زنگی نے ان کو فوراً وہاں پر قتل کر دیا، اور پھر وہاں پر نور الدین زنگی نے سیسا پگھلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ کے اطراف میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کو قائم کر دیا تاکہ وہاں پر کوئی بشر کیا پرندہ بھی نہ جا سکے۔ ہمارے یہ اسلاف تھے کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو زیارت بھی نصیب ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔